ایک وقت آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بڑا مال عطا کر دیا، پیڑ بکریوں کے ریوڑ، اونٹ، گائیں، بھینسیں۔ اس زمانے سے مال سے مراد مالدار وہ شخص ہوتا تھا جس کے پاس اونٹ، بیڑ بکریاں اور گائے ہوتی تھی۔ تو اللہ اپنے عرش پہ بیٹھا فرشتوں سے ذکر کرتا ہے کہ ابراہیم میرا خلیل ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تو نے اپنے خلیل کو نوازا ہی اتنا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جاؤ میرے خلیل کا امتحان لے لو۔ فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے ہوتے ہیں تو وہ کھیت میں آ کے چھپ کے اللہ کی تسبیح بیان کرنے لگتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ وہ اتنی سریلی آواز میں اللہ کی تسبیح کرتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کان لگ جاتے ہیں، ادھر تلاش کرنے لگتے ہیں کون ہے یار جو میرے اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے پاس پہنچتے ہیں، فرماتے ہیں تو میرے اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے پاس پہنچے تو کہا یار تو میرے اللہ کا ذکر کر رہا تھا؟ کہا جی میں کر رہا تھا۔ کہا ایک دفعہ اور نہیں سناتا؟ کہنے لگا پہلے تو اپنی مرضی سے کر رہا تھا، اب آپ کہتے ہیں تو اجرت لگے گی۔ کہا کیا لے گا؟ کہا یہ بکریوں کا ریوڑ مجھے دے دیں۔ کہا بس سارا بکریوں کا ریوڑ تیڑا، تو میرے اللہ کا ذکر سنا۔ اس نے پھر سنایا سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جھوم رہے ہیں، کیف و مستی کا عالم ہے، نا علما وچ پھسا سانو تو یار دی گل سنا سانو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر کہتے ہیں یار ایک دفعہ پھر نہیں سناتا؟ کہنے لگا اب گائیں بھینسیں لوں گا پھر سناؤں گا۔ کہا ساری گائیں بھینسیں تیری، تو یار کا ذکر سناتا رہے۔ وہ ذکر سناتا جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جھومتے ہیں اللہ کا ذکر سن کے اس سریلی آواز میں۔ کہنے لگے یار ایک دفعہ پھر نہیں سناتا؟ وہ کہنے لگا کہ اب اور۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں یار ایک دفعہ پھر نہیں سناتا؟ وہ کہنے لگا کہ اب سارے اونٹ لوں گا پھر ذکر کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یار سارے اونٹ تیرے ہوئے، تم میرے اللہ کی تسبیح بیان کر۔ وہ تسبیح بیان کرنے لگتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جھوم رہے ہیں۔ جب سارا مال لوٹا دیا تو فرشتہ کہنے لگا کہ اے ابراہیم اب تو آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں بچا۔ تو کہنے لگے کہ یار ان سب کو چرانے کے لیے تجھے خادم کی بھی تو ضرورت ہے، تو مجھے خادم رکھ لے، میں روٹی نہیں مانگوں گا، تو بس میرے اللہ کا ذکر سناتے رہنا، میں تیرے جانوروں کو چراتا رہوں گا۔ فرشتوں کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن نہ چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ یہ اللہ کے خلیل ہیں۔ میں نے پوچھا تھا کہ اظہار نہیں ہو سکتا، میں نے پوچھا تھا کہ اظہار نہیں ہو سکتا، دل پکارا کہ خبردار نہیں ہو سکتا۔ ایک ہی محبت تو کئی بار بھی ہو سکتی ہے، ایک ہی شخص کئی بار نہیں ہو سکتا، اور جس سے پوچھیں تیرے بارے میں یہی کہتا ہے، جس سے پوچھیں تیرے بارے میں یہی کہتا ہے، خوبصورت ہے وفادار نہیں ہو سکتا۔ کہانی ختم ہوئی اور ایسے ختم ہوئی کہ لوگ رو پڑے تالیاں بجاتے ہوئے، میرے ضبط حال سے روٹھ کر میرا غم گسار چلا گیا۔ پاکستانی ہر دل عزیز مزاح کی دنیا کے بے تاج بادشاہ جناب امان اللہ صاحب اپنے مداحوں کو داغ مفارق دے کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ہر آنکھ اشک بار، ہر دل پر نم، یہ اعجاز ہے حسن آوارگی کا، جہاں بھی گئے ایک داستان چھوڑ آئے۔ اللہ کریم ان کی مغفرت فرمائے، بتقاض بشریت ان سے ہونے والی غلطیوں کوتاہیوں کو درگزر فرمائے اور ان کو غریق رحمت فرمائے۔ دعا ہے اللہ ان کے حشر اور قبر کی منزلوں کو آسان کرے، آمین یا رب العالمین۔